بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا ختم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، اسلامی سال 1442 ہجری کا 9واں مہینہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یقیناً ماہ رمضان وہ عظیم ترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ اس کے ذریعے ہم اپنے بدن و روح کو ہر قسم کی نجاست اور کثافت سے منزہ کر کے زیور تقویٰ سے آراستہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شایان شان عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اس ماہ کو ماہ اسلام یعنی شہر الاسلام، شہر المواسات بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بندگان خدا کو ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کا علم ہو جاتا تو وہ آرزو کرتے کہ رمضان پورے سال کا ہو۔ ناظرین محترم، رمضان رمادان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں دھوپ کی شدت سے پتھر، ریت وغیرہ کے گرم ہونے اور جلتی ہوئی زمین کو رمادان کہا جاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ روزے واجب قرار پائے تو ماہ رمضان سخت گرمی میں آیا اور روزوں کی وجہ سے اس کی تپش کا احساس بڑھا تو مہینے کا نام ماہ رمضان یعنی ماہ آتش فشاں پڑ گیا، اور یہ ماہ مبارک گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے جس طرح سورج کی گرمی زمین کی رطوبتوں کو جلاتی ہے۔ اس ماہ کا ایک نام رمادان سے ماخوذ ہے، اور رمادان اس ابر باران کو کہتے ہیں جو موسم گرما کے آخر میں ہونے والی گرمی کی شدت کو دور کرنے والی بارش، جس سے پورے مہینے کے گناہ اور بدی اور برائیاں دھل جاتی ہیں۔ عربوں کے اندر اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ رمادان الاصل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی وہ دو پتھروں کے درمیان چاقو، تلوار یا نیزہ کے بھل یا پھل رکھ کر تیز کرنے کے ہیں، کیونکہ عرب اس ماہ مبارک میں ہتھیاروں کو تیز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس ماہ میں اگر ہم بھی اپنی عبادات کو زیادہ کر دیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اپنی بخشش و رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ناظرین محترم، اس مہینے کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ دعا پڑھیے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ سب کا کارساز اور تعریفوں کے لائق ہے۔ 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیجیے اور چہرے پر پھیر لیجیے۔ رمضان المبارک کے تینوں عشروں کی دعا حاضر خدمت ہے۔ پہلا عشرہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا ہے، یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح و شام بلکہ ہر وقت، بلکہ ہر نماز کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا پھر وہ یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب ہمیں بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی عام معافی اور بخشش کا عشرہ 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک صبح و شام بلکہ ہر نماز کے ساتھ
کم از کم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا اور نجات کا عشرہ ہے، چنانچہ اس عشرے میں یہ دعا پڑھیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے جہنم کی آگ سے بچا۔ آخری عشرے میں چونکہ شب قدر ہے اور شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں یعنی 29ویں یہ 5 راتیں بہت ہی بابرکت اور بہت ہی افضل راتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ چنانچہ ناظرین درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اس خصوصی درود سے بھی اپنی زبانوں کو تر رکھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان نوافل پر، ان وظائف پر اور ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوافل اور وظائف کے لیے میں آپ کو ایک کتاب جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے یہ ریفر کروں گی، آپ اسے لے لیں، بلکہ گھروں میں ایسی بہت ساری کتابیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، تو آپ ان سے نوافل کا انعقاد بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔